السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یہ سورۃ اللیل کی آیات ہیں، مکہ کے انتہائی ابتدائی دور کی۔ اس میں نیک بخت اور بدبخت آدمیوں کی الگ الگ خوبیاں بیان کی گئیں۔ یہ دونوں کردار اس وقت معاشرے میں موجود تھے۔ سورۃ الشمس میں اللہ نے 8 قسمیں کھائیں نور اور ظلمت کی، اور اس میں 3 قسمیں کھائیں آپ نے۔ واللیل اذا یغشی، اللہ رب العزت نے قسم کھائی جس سے دن کی روشنی ختم ہو اور اندھیرا ہو جائے۔ پھر والنہار اذا تجلی، یعنی رات کا اندھیرا ختم ہو اور دن کا اجالا ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اللہ نے قسم کھائی کہ میں نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا۔ ان سعیکم شتی، لیکن ہر ایک کی کوشش جو ہے وہ مختلف ہے ایک دوسرے سے، یعنی جو اچھے عمل کرتا ہے اس کا صلہ جنت، اور جو برے عمل کرتا ہے اس کا بدلہ جہنم۔ سورۃ الشمس میں تھا فَأَلْہَمَہَا فُجُورَہَا تقویٰ، اللہ نے انسان کی سرشت میں ودیت کر دی ہے خیر اور شر، اور پھر اس کی تربیت ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء اسلام بھیجے اور کتاب بھیجی، اور ان کو خیر و شر کی جو ہے سمجھا دیا گیا۔ کتابوں کے ذریعے خیر اور شر کی تمیز جو تھی وہ بتا دی گئی، نیکی کا راستہ اختیار کریں اور برائی سے اجتناب کریں۔ پھر ان 3 صفات کا ذکر کیا گیا جو وَأَمَّا نیک لوگوں کی، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ دیتا ہے، یعنی اسے اللہ نے جو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں اس نے مال دیا، وَاتَّقَى اور ڈرتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اچھی بات یعنی اسلام کو سچ جانا۔ بالحسنہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ آیات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ مکہ کے ابتدائی اسلام میں بوڑھی عورتوں کو، ضعیف اور کمزور جو لوگ ایمان لے آتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے، آپ بہت بڑی رقم دے کر انہیں آزاد کرا دیا کرتے تھے۔ اس پر ایک مرتبہ ان کے والد جو حضرت قحافہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا کہ تم کمزور اور ضعیفوں کو کیوں آزاد کراتے ہو؟ تم جوان طاقتوروں کو آزاد کراؤ تاکہ وقت پر تمہارے کام آئیں، تمہاری مدد کریں اور تمہارے دشمنوں سے لڑیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میرا ارادہ دنیا کا فائدہ نہیں، میں تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اپنے نبی کی اور اپنے رب کی رضا کے لیے۔ اور سب سے پہلی عصمت کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، من و ان فوراً تسلیم کر لیا، اور آپ نے دعوت محمدی کی تصدیق کی، اور صدیقیت کا سب سے بلند مقام جو تھا وہ آپ نے حاصل کیا۔ اور پھر ان 3 لوگوں کی جو بدبخت تھے، جن کا ٹھکانہ جہنم، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یعنی انہوں نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی، اللہ کے حکموں کو نہ مانا، اور کذب بالحسنى اور اسلام کو جھٹلایا، دعوت محمدی کو تسلیم نہ کیا۔ تو ان کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے، یعنی ان کو برائی پر چلنا ان کے لیے آسان ہوگا، اور خیر و سعادت نیکی کے راستے ان کے لیے مشکل کر دے گا اللہ۔ جو خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے خیر کی توفیق دی جاتی ہے، جو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ مسند احمد میں حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ہر دن غروب کے وقت سورج کے دونوں طرف فرشتے ہوتے ہیں اور آواز بلند دعا فرماتے ہیں، جسے تمام چیزیں سنتی ہیں، صرف جنات اور انسان نہیں سنتے۔ سخی کو نیکی کا بدلہ دے، سخی کو نیک بدلہ دے اور بخیل کا مال طلب کر دے۔ قرآن کی یہ 4 آیات کے یہی معنی ہیں۔ سورت کے شان نزول میں بخیل آدمی کے، اس وقت کے جو لوگ بخیل تھے ان کے بارے میں حدیث ہے یہ پوری، کہ ایک شخص کا مکے میں کھجوروں کا باغ تھا، اور ان میں سے ایک درخت کی شاخیں جو تھی ایک مسکین کے گھر میں پڑتی تھی۔ وہ بیچارہ غریب تھا، بال بچے دار تھا۔ جب وہ کھجوریں توڑتا تو اس کی کھجوریں نیچے گر پڑتی، تو اس غریب شخص کے بچے جو تھے وہ چن لیتے، تو وہ آ کر ان سے ساری کھجوریں چھین لیتا۔ اگر بچہ کوئی منہ میں ڈال لیتا تو انگلی ڈال کر منہ سے نکلوا لیتا۔ اس غریب شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ ایسے کرتا ہے میرے ساتھ۔ تو آپ اس کے گھر گئے اور اسے کہا کہ اگر یہ تم درخت مجھے دے دو تو میں جنت میں، تو تجھے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں ایک درخت دے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس کھجور کی جو ہے اس درخت کی کھجوریں بہت پسند ہیں، حالانکہ میرے باغ میں اور بھی کھجوریں ہیں، درخت ہیں، لیکن مجھے یہ درخت جو ہے یہ بہت پسند ہے، اس کی کھجوریں۔ اور یہ سن کر جو تھے آپ خاموشی سے واپس آ گئے۔ صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے جب یہ سنا، ان کا بھی کھجوروں کا باغ تھا، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اگر یہ میں باغ آپ کو دے دوں تو کیا مجھے جنت میں باغ ملے گا؟ آپ نے کہا کیوں نہیں، ہاں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ کیا تم یہ درخت بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا اگر زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرے گا۔ پوچھا تم کتنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے 40 درخت چاہیے، اور وہ بھی اچھے تنوں والے۔ ابو درداء نے کہا ایک ٹیڑھے درخت کے بدلے تم 40 درخت مانگتے ہو؟ کہتا ہاں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اتنا ہی دوں گا۔ چنانچہ گواہوں کے روبرو فیصلہ ہو گیا اور درخت جو تھا وہ آپ نے 40 درخت دے کر خرید لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میں نے وہ درخت خرید لیا ہے اور میں اس درخت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب کے گھر گئے اور فرمایا یہ درخت اب تیرا اور تیرے خاندان کا ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اس موقع پر یہ سورۃ اللیل جو تھی اس کا نزول ہوا۔ ہمارے اللہ کہتا ہے انا علینا للہدیٰ، ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے۔ الا لنا للآخرۃ والأولیٰ، دنیا بھی ہم نے دینی ہے، آخرت بھی ہم نے دینی ہے۔ جو دنیا میں خیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہر خیر کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں اس دنیا میں بھی۔ جس نے حق کو جھٹلایا اس کا ٹھکانہ جہنم، اور پرہیزگار جو ہے وہ اس آگ سے دور رکھا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دنیا کے وہ پاکیزگی اختیار کرے۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، کہ وہ اپنا مال اپنے گناہوں کو پاک کرنے، اپنے مال کو پاک کرنے اللہ اور اس کے رسول کی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عالی شان رب کی رضا کی رجوئی کے لیے۔ ان کے ذمے کسی کا احسان نہ تھا جس سے وہ بدلہ اتارتے۔ آپ صدیق تھے، پرہیزگار تھے، اپنا مال مولا کی اطاعت اور رسول اللہ کی امداد میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ جب آپ نے مدینے سے ہجرت کی تو آپ اپنا ساری رقم جو آپ کے پاس موجود تھی وہ لے گئی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی ہیں کہ جب آپ چلے گئے تو میرے دادا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نابینا تھے، تو بہت ناراض ہونے لگے کہ خود بھی چلا گیا اور مال بھی سارا لے گیا۔ تو وہ کہتی ہیں میں نے جہاں پہ حضرت ابوبکر اپنا مال رکھتے تھے وہاں پہ میں نے فیک سکے رکھے اور میں آپ کو ساتھ لے گئی اپنے دادا کو کہ دیکھیں ساری رقم وہ یہیں پر چھوڑ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں ڈانٹنا ڈپڑنا جو تھا، ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنا جو تھا وہ چھوڑ دیا۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے ان پر بہت سختیاں کی، تپتی دھوپ میں انہیں گھسیٹ رہے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا ان کا گزر ہوا تو دیکھا، یعنی کوئلوں پر لٹایا، جب چربی سے کوئلے ٹھنڈے ہو گئے پھر پوچھا تو کہا احد احد اللہ ایک ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ وحدہ لا شریک بلال تجھے ضرور بچائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع دی اور فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر سخت اذیت دی جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فوراً 1 پاؤنڈ سونا لے کر گئے اور حضرت بلال کو خرید لیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ابو بکر نے جو کچھ کیا وہ بلال پر احسان کے پابند ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ساتھ اجر کا کوئی احسان نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے رب کی مراد پورا کرے، اور یقیناً اللہ اس کو راضی کرے گا۔ اور جب غزوہ تبوک میں آپ نے یعنی لوگوں کو کہا تھا کہ جمع کرے مال، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر کا سارا سامان لے گئے تھے۔ پوچھا ہے ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کا رسول۔ اور پھر آپ نے ایک بار آپ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر تشریف لائے، آپ کا چوکا مبارک جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جہاں پھٹ جاتا تھا وہاں آپ کانٹا لگا لیتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور کہا کہ اے ابوبکر تیرا یہ حال اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہوا، تو کہ اے اللہ تو اپنے ہاتھ سے جزائے خیر دے، میں اس کا بدلہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں بغیر غرض کے، بغیر کسی لالچ کے مال خرچ کرتا ہے، اسے جنت کے دروازے پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے ادھر آؤ، یہ دروازہ سب سے اچھا ہے، یعنی جنت کے اس دروازے سے آؤ، یہ سب سے اچھا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے، کوئی شخص ایسا بھی ہے جو جنت کے تمام دروازوں سے جائے گا، بلایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم تم ان میں سے ہوگے جو تم جنت کے تمام دروازوں سے جو ہے وہ جاؤ گے۔ تو یہ ہے وہ مقام ابدیت، صدیقیت، کہ اللہ تعالیٰ پروردگار نے قرآن پاک کو موت کے بعد وصول ہونے والا تحفہ رب کے قرب کا احساس دلاتا ہے، اور وہ ہے قرآن پاک۔ یہ احساس کتنا انمول ہے کہ میرا اللہ ہم سے ہم کلام ہے۔ جب آپ پڑھتے ہو کہ میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہوں اور خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے قرآن کو پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، اور اللہ نے اس کا پڑھنا جو ہے وہ آسان کیا، اور تمہارا بہترین دوست اللہ جو بغیر کچھ کہے تمہارے ہر حال سے واقف۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں ان چاروں صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، والشمس واللیل کی، والضحیٰ اور علم نشرہ کی۔ یہ وہ 4 صورتیں ہیں جو نور و ظلمت کی جو ہیں وہ ہیں، اور ان کا پڑھنا جو ہے وہ باعث ثواب، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے، اور انسان جب قیامت کے روز اپنی گڈ بک آف ڈیڈ، اپنی کتاب دیکھے گا تو وہ حیران ہوگا کہ ان صورتوں کے پڑھنے سے اللہ نے میرے کیسے درجات جو ہیں وہ بلند کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدایہ و رحمہ، کہ یا اللہ قرآن پاک کے ذریعے ہم پر اپنی رحمت نازل کر دے، اس قرآن کو ہمارے لیے نور، ایمان، روشنی، دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت ہمارا مقدر بنا دے۔ آمین ثم آمین۔